بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رولر جیسے پہیے لگے ہوئے تھے، سیمنٹ کے فرش پر ان کی رگڑ سے بڑی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں پھر پیچھے ہو گیا۔ استاد روز کہتا ہوں گریس ڈال دو پہیوں میں، لڑکے نے پیچھے پلٹ کے دگنی عمر والے شخص سے کہا۔ سارا دن تمہاری لاش کھینچ کے تھک جاتا ہوں۔ ابے گریس خود نہیں ڈال سکتا، حرام خور ہوتا جا رہا ہے تو، بہت کم گاڑی کھینچتا ہے۔ ویسے بھی آج کل وہ سگریٹ کا لمبا کش لے کر بولا۔ اچھا لاؤ سوٹا دو۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کے سگریٹ مانگی۔ حرامی شاہ جی نے دیکھ لیا نا تو دونوں کی چمڑی اتار دیں گے۔ اس نے سگریٹ کے ٹوٹے کو پیروں سے مسل دیا، پھر وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ شاید دن بھر وہ اپاہج اور معذور بنا تختے پر بیٹھا رہتا تھا یا پڑا رہتا تھا اور بچہ اسے کھینچتا پھرتا تھا۔ وہی معذور اس وقت ہٹا کٹا جوان آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سب ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ مکروہ فریب کی اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں رحم اور ترس کے جذبات ابھارنے والے اور پھر ان سے خیرات وصول کرنے والے، خیرات جس کا 1/3 پولیس کی رشوت تھی، 1/3 ٹھیکیدار شاہ جی کا بھتہ تھا اور صرف 1/3 ہاتھ پھیلانے والے کا حصہ تھا، مگر یہ 1/3 بھی شاید کم نہیں تھا۔ 2/3 آمدنی اپنے سے زیادہ طاقتور اوپر والوں کی نظر کرنا ایک دستور تھا، معمول تھا یا مجبوری تھی، مگر انہوں نے قبول کر لیا تھا اور اب اس نظام میں ان کے لیے اچھائی برائی کچھ نہیں تھی۔ وہ اس نظام کے ایسے ہی عادی ہو گئے تھے جیسے نالی کا کیڑا تاریکی اور تعفن میں سانس لینے اور زندہ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچے نے پھٹی ہوئی نکر اور بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کے غلیظ بال بڑھ کر کانوں سے نیچے تک آ رہے تھے اور بے ترتیب تھے، لیکن اس کی صحت اچھی تھی اور رنگ بھی صاف تھا۔ یہی بچہ نہا دھو کے اچھے کپڑوں میں ہوتا تو کسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا جسے وہ استاد کہتا تھا۔ وہ 30 سال سے زیادہ کا تباہ حال شخص تھا، اس طرح پھرے ہوئے سر اور چگی داڑھی کے ساتھ اس کا دھنسی ہوئی آنکھوں والا سیاہ چہرہ دیکھ کے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ضرور نشے کا عادی تھا یا پھر اسے گھٹیا سگریٹیں پھونکنے سے ٹی بی ہو گئی تھی۔ اس نے اوپر کچھ نہیں پہن رکھا تھا سوائے تعویذوں کی ایک مالا کے۔ اس کے شانوں کی ابری ہوئی ہڈیوں اور کھال منڈے جسم میں گنی جانے والی پسلیوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگوں پر 4 خانے والی لنگی لپیٹ رکھی تھی جس پر لال، پیلے اور سیاہ داغ تھے۔ ایسے ہی داغ اس کے سینے اور پیٹ پر بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ خود کو اپاہج اور بیمار دکھانے کے لیے جسم پر مختلف چیزیں تھوپنے کا نتیجہ تھے۔ اس غول میں شامل سب فقیروں کا حلیہ ایک سا نفرت انگیز تھا۔ جب وہ کھانستے، کھنکارتے، فحش کلامی کرتے اور دھواں چھوڑتے مجھ سے چند فٹ کے فاصلے سے گزرے تو مجھے ان کے سانسوں اور جسموں سے خارج ہونے والی بدبو کے جھونکے سے متلی سی محسوس ہوئی۔ شاید گندے رہ کے وہ زیادہ قابل رحم نظر آتے تھے۔ کاروباری ضرورت اب ان کی عادت اور عادت خود بخود فطرت بن گئی تھی۔ اب وہ منہ دھونے یا نہانے، ناخن کاٹنے اور بال کٹوانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہوں گے۔ شاید ان کے سروں میں جوئیں پلتی ہوں گی اور ان کو جلدی امراض لاحق ہوں گے۔ مٹی، دھول اور دھوئیں میں ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والوں کے جسم متعدی امراض کے جراثیم سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور پھر جو حفظان صحت کے اصول سے ہی ناواقف ہوں اور صاف بھی نہ رہتے ہوں۔ اس خیال سے میرا دل بیٹھنے لگا کہ کل سے مجھے انہی لوگوں کے درمیان ایسی ہی زندگی اختیار کر کے نہ جانے کب تک رہنا پڑے گا، صرف ایک لڑکی شادوں کے لیے جو اس کو محبت کی آزمائش قرار دینے پر بضد تھی۔ اچھی آزمائش ہے یہ۔ آزمائش کے نام پر عاشقی کی تاریخ میں بڑا ظلم اور استحصال ہوا ہے۔ کسی کی محبوبہ نے کہہ دیا کہ جاؤ کوہ ندا کی خبر لاؤ، کسی نے فرما دیا کہ پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکالو۔ خیر وہ زمانہ بھی اور تھا۔ آج کل اچھے اور سچے چاہنے والے خالص شہد اور دیسی گھی سے زیادہ کامیاب ہیں، تو خواہ مخواہ اسے مشکل میں ڈال کے رسک لینے کی کیا ضرورت ہے۔ شرط لگا دی کہ چاند کا پتھر لاؤ، پہلے تو آج کا مجنوں بھی لیلا کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور شادی کر لے گا کسی گرین کارڈ ہولڈر سے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک میں ہر ڈیزائن
اور حلیے کے فقیروں کو دیکھتا رہا جو ایک سے بڑھ کر ایک بدصورتی، بدبختی اور بدباطنی کا شہکار تھے۔ وہ سب وہاں دن بھر کی کمائی کا حساب کرنے اسی طرح آ رہے تھے جیسے شہر بھر کے بینکوں کے نمائندے کلیئرنگ ہاؤس میں جمع ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرے دل میں شادوں کے عشق کا بلب جو پہلے 1000 وولٹ کی روشنی دے رہا تھا اور جس نے میری نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا، اب جذبات کے وولٹیج میں کمی سے 100 وولٹ کے پھر 60 وولٹ کے بلب کی طرح مدھم پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بلب فیوز ہونے سے دنیائے محبت میں اندھیرا پھیل جاتا، مجھے وہاں سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کے وہاں سے ایسے فرار ہوا جیسے ان سارے ننگ دڑنگ گلیز اور بدبودار فریبی اور بدماش فاحش حرکات کرنے والے فقیروں کا شیطانی ٹولہ میرے تعاقب میں ہو۔ وہ چیختے چلاتے مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں تاکہ میرے جسم پر سے لباس کا تار تار نوچ لیں اور مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ ٹھہر جا دھوکے باز، یتیم خانے کی خیرات پر پلنے والے، بڑا چھیلا بن کے آیا تھا۔ تیرے یہ جوتے کپڑے سب خیرات کے ہیں، ہم جانتے ہیں تو ہم میں سے ہے، ہمارے جیسا ہے، شادوں کو بگا کے لے جانا چاہتا ہے۔ تیرے تو عشق کے گھوڑے کی دم میں نمدہ۔ میں نے گاڑی کو پورچ سے گزار کے گراج میں روکا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی، مگر اندر تشریف لے جانے سے پہلے میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر ایک خجالت امیز عاجزانہ مسکراہٹ مسلط کی۔ ابھی مجھے کھانے سے پہلے جھاڑ کھانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ٹی وی پر کرکٹ میچ کی جھلکیاں دیکھ رہے تھے۔ یہ بڑی خوش آئند بات تھی۔ دونوں بچے بور اور مایوس ہو کے سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے جہاں سے ان کے لڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کچھ دیکھنا یا سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ نے آنکھ کے اشارے سے مجھے سگنل دیا کہ سب ٹھیک ہے اور پھر پوچھا کہ میں کہاں تھا۔ میں نے بھی اشاروں میں واضح کیا کہ سب خیریت ہے۔ الو کا پٹھا، ایڈیٹ، ڈاکٹر صاحب نے اچانک چلا کے کہا۔ میں اچھل پڑا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ انہوں نے سر گھما کے مجھے دیکھا۔ LBW کیسے ہو گیا؟ اتنی باہر جاتی ہوئی بال تھی اور جب اس نے فارورڈ کھیلا ہے بال کہاں لگی ہے؟ مگر تم کب آئے؟ جی بس ابھی، دراصل گاڑی بند ہو گئی تھی مگر وہ پھر کھیل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ واہ بالکل ٹھیک، ایسے ہی کھیلنا چاہیے ایسی بال کو۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کھانے کی میز کی طرف بلا لیا۔ اچھے وقت پر آیا تو۔ ابھی کچھ دیر پہلے بہت خفا تھے کہ جب میں نے منع کیا تھا تو یہ باہر کیوں گیا اور گاڑی لے کر کس نے اجازت دی اسے آخر؟ میں نے کہا آئی ایم سوری، گاڑی میں پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی تھی، چلتے چلتے رک گئی، بڑی مشکل سے مکینک ملا اس وقت۔ چلو تم کھانا کھاؤ اور خاموشی سے جا کے سو جاؤ اپنے کمرے میں۔ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں تم سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ اب اتنا اناڑی بھی نہیں رہا میں آپ کی دعا سے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ایک ٹیشو پیپر دیا۔ یہ لے چہرہ صاف کر لے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ تیرے دائیں گال پر ایک لال نشان ہے۔ اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب کرکٹ دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کے ٹیشو سے گال صاف کیا۔ لال نشان؟ وہ ہنس پڑی۔ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ پکڑا گیا نا؟ میرا چہرہ تپنے لگا۔ پکڑے جانے والی کوئی بات نہیں کی میں نے۔ پھر گال کیوں صاف کیا جب نشان ہی نہیں تھا؟ اب جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ کیا ڈر تھا تجھے کہ کیسا نشان ہوگا؟ لپسٹک کا؟ کس کے ہونٹ کی لپسٹک ہو سکتی تھی یہ؟ اس عورت نے بڑی چلاکی سے میرے دل کے چور کو ایسے پکڑ لیا تھا جیسے دل کی نظر نہ آنے والی خرابی کو ECG مشین پکڑ لیتی ہے۔ اپنے شک کا اظہار اس نے شام کو ہی کیا تھا۔ کیا واقعی عشق اور مشق کی خوشبو چھپائے نہیں چھپتی؟ میرے اضطراب اور اشتیاق نے یہ راز فاش کر دیا تھا کہ اس کا سبب کچھ اور نہیں۔ کیا میرے چہرے پر جذبات کی تحریر میں شادوں کا نام لکھا ہوا تھا؟ اس طرح کہ کوئی بھی پڑھ لے، یا میری آنکھوں کے عکس میں شادوں کی صورت یوں دکھائی دیتی ہے کہ ہر نگاہ پہچان لے؟ نہیں، یہ عورت یا ہر عورت اپنی چھٹی یا ساتویں حص کی مدد سے دل میں محبت کے وجود کا یوں سراغ لگا لیتی ہے جیسے فضا سے زمین کے اندر معمولی سی تابکاری کے اثرات کا پتہ ایک شور مچانے والا آلہ بتا دیتا۔
انہوں نے دوبارہ کہا خیر نام نہ بتاؤ، کوئی ہے ضرور۔ میں سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ ایسی ہماری قسمت کہاں بیگم صاحبہ کہ کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے۔ خیر یہ بات مت کہو، دیکھتی تو بہت ہوں گی، تمہیں پتہ نہیں کیوں آج انہوں نے یہی بات پکڑ لی تھی۔ دیکھتا تو میں بھی ہوں، خدا نے آنکھیں دیکھنے کے لیے ہی دی ہیں۔ کبھی کوئی اچھی لگی تمہیں؟ انہوں نے شوخی سے کہا۔ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا ایک اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ڈر لگتا ہے اس سے؟ میں نے کہا جی نہیں، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ ہنس پڑیں، کوئی شادی شدہ عورت اچھی لگتی ہے تمہیں؟ کیوں بیگم صاحبہ، کیا شادی شدہ عورت اچھی نہیں ہو سکتی آپ کی طرح؟ میں نے کہا۔ ان کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ اچھا کیا یہ بات اسے معلوم ہے؟ کبھی تم نے اس کو بتایا؟ کیا بیگم صاحبہ؟ میں نے پانی کا گلاس بھرا۔ بھائی اسے بتایا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اپنی محبت کا اظہار کیا؟ میں نے کہا توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ قتل کر دے گا مجھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا پتہ وہ عورت اپنے شوہر کو نہ بتائے۔ وہ ایک وفادار بیوی ہے بیگم صاحبہ۔ مجھے اب اس کھیل میں لطف آنے لگا تھا۔ وفاداری تو ہر بیوی کی مجبوری ہے۔ انہوں نے جیسے اپنے آپ سے اعتراف کیا، لیکن عورت کو اگر اپنے شوہر سے اتنی محبت نہ ملے اور پوری توجہ نہ ملے جتنی وہ مانگتی ہے، تو جیسے کسی کو بھوکا رکھا جائے، جسم کو جتنی ضرورت ہے اور جیسی خوراک کی ضرورت ہے وہ نہ ملے تو جسم عادی ہو جاتا ہے تھوڑی بہت فاقہ کشی کا، تھوڑے پر ہی صبر کر لیتا ہے، زندہ بھی رہتا ہے مگر کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے زندگی میں کمی کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ یہ وقت تھا کہ میں ان کے خیالات کو لگام دوں، لیکن اس عورت کا شوہر تو بہت محبت کرتا ہے اس سے۔ یہ تم کیسے جان سکتے ہو؟ خواہ تم ہر روز اس کو قریب رہ کے دیکھتے رہو۔ انہوں نے جذبات سے آری کھوکھلے لہجے میں کہا۔ اب ڈاکٹر صاحب کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، کیا میں دیکھ کے اندازہ نہیں کر سکتا؟ ان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں مگر میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی، میری مانو تو اس سے دل کی بات کہہ کے دیکھو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ تم کو سختی سے روک دے گی کہ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی میرے سامنے دیکھو نا۔ یہ بھی تو اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، ایسی بات کہنا جیسے کوئی بھوکے آدمی کے سامنے کھانا رکھے تو وہ اس پر ٹوٹ کے نہیں گرتا۔ ادب و آداب، تمیز، تہذیب اور اخلاقی پابندیوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تکلف سے کام لے، انکار کرے، مگر زیادہ اصرار ہو تو پھر انکار ختم ہو جاتا ہے۔ تم کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ کیا پتا وہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے ہی نکال دے۔ میں اب خود اپنی پیدا کی ہوئی مشکل سے پریشان ہو رہا تھا، آخر وہ بیوی ہے کسی کی۔ بیوی بھی عورت ہی ہوتی ہے، بعض اوقات لڑکی ہی رہتی ہے ذہنی اور جذباتی طور پر۔ یا میرے خدا، میں نے سوچا یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا آج اچانک۔ میں نے کہا اس کی عمر بھی زیادہ ہے مجھ سے۔ وہ مسکرائیں۔ عمر کیا، جذبات کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، جسم نہیں، جذبات جوان ہوتے ہیں۔ جوان نظر آنے والا بچہ بھی ہو سکتا ہے اور بوڑھا بھی۔ اس وقت میری فریاد خدا کے حضور بار یاب ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے میچ ختم ہوتے ہی ٹی وی بند کیا تو انہیں یاد آیا کہ میرے آنے سے پہلے وہ سخت خفا تھے اور رات کے 12 بجے بھی مجھے ڈانٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اگر میں کھانے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا تو صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے اسپتال چلے جاتے اور معاملہ رفت گزشتہ ہو جاتا۔ یہ کیا خسر پھسر ہو رہی ہے اتنی دیر سے؟ انہوں نے کھڑے ہو کے بآواز بلند کہا۔ کیا چکر دے رہے ہو اپنی آنٹی کو؟ ادھر آ کے مجھے بتاؤ شہزادہ گلفام کے آخر اتنی دیر تک تم کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے؟ آنٹی کے نام پر بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہو گیا۔ اب چھوڑیں بھی، بتایا تو ہے اس نے کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے کھل کے میری حمایت کی۔ ٹی وی کا ریموٹ ابھی تک ان کے ہاتھوں میں تھا۔ انہوں نے اس سے بیوی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تم مت بولو، تمہاری ہی اجازت سے یہ باہر گیا اور گاڑی بھی ساتھ لے گیا، میں نے اسے منع کیا تھا۔ اب جوان لڑکا ہے، لڑکیوں کی طرح گھر میں کب تک بیٹھے گا؟ میں بند رہتی ہوں سارا دن کسی قیدی کی طرح، مجھے معلوم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم قیدی کہتی ہو اپنے آپ کو؟ یہ شاندار ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی جس میں زندگی کی ہر آسائش ہے، یہ جیل خانہ ہے تمہارے لیے۔ خدا کا خوف کرو بیگم، کیا میسر نہیں ہے تمہیں؟ یہاں اس دنیا کو چھوڑو، اس ملک کی آدھی
آبادی کو پینے کا پانی تک نہیں ملتا، 3/4 سے زیادہ آبادی کو سر چھپانے کے لیے پکی چھت کا سایہ نہیں نصیب۔ انہوں نے حسب معمول غریبی اور امیری کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اعداد و شمار کا سہارا لیا، اور حالانکہ یہ حقیقت کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی، مگر انہوں نے بیگم صاحبہ کی خوش قسمتی کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی۔ حسب معمول بیگم صاحبہ نے ان کے سارے ثبوت، دلائل اور اعداد و شمار کو ایک جملے میں مسترد کر دیا: پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، خوشی کا دولت سے کیا تعلق۔ اس کے بعد ان کے درمیان وہ بحث چھڑ گئی جس کا انجام بیگم صاحبہ کے آنسوؤں اور صاحب کے غصے میں پیر پٹک کے واک آؤٹ پر ہوتا تھا۔ بیگم صاحبہ کو ہر 6 ماہی میں کم سے کم ایک بار اپنے جذباتی بخارات کے پریشر کو خارج کرنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے لڑائی کرنے اور آنسو بہانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس سے کچھ دن کے لیے ان کی طبیعت ہلکی ہو جاتی تھی، کیونکہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب انہیں خالص عاشقانہ انداز میں مناتے تھے، کوئی تحفہ دیتے تھے اور کہیں سیر و تفریح کے لیے بھی لے جاتے تھے۔ فساد کی جڑ میں تھا، مگر موضوع سخن اب تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے موقع واردات سے کھسک جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں سونے کے لیے لیٹا تو اندھیرے میں شادو نکل آئی۔ اس کی قربت کے نشے کا سرور ابھی باقی تھا۔ میں نے اس کے وجود کی آنچ دیتی خوشبو کو، اس کے لمس کی نرمی کو اور اس کی آواز کے رسیلے پن کو ایسے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ اسے سمیٹنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ پھر بدبو کا ایک جھونکا آیا جس نے شادو کے تصور کو نگل لیا، یوں جیسے اجلے شوخ رنگوں کی تصویر پر کوئی سیاہی انڈیل دے، یا جیسے میز پر سجے مہکتے ہوئے تر و تازہ اور مسکراتے پھولوں کے گلدستے پر کوئی پٹرول چھڑک کے آگ لگا دے۔ میں نے فقیروں کے گول بیابان کو دیکھا، غلیظ اور بدبودار حلیوں والے، غلیظ حرکتوں میں مصروف، غلیظ باتیں کرتے ہوئے وہ سب حیوانی سطح پر جی رہے تھے، کسی مقصد کے بغیر، اور یہ جاننا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے کیوں جی رہے ہیں۔ ایک جانور نہیں جانتا کہ وہ کیوں پیدا ہوا، مگر پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، چنانچہ زندہ رہتا ہے۔ مگر میں جانور نہیں ہوں، کیا میں ان سب کے درمیان انہی جیسا بن کے رہوں گا؟ میں یعنی ناصر عظیم، جس کی زندگی کے مقاصد بہت بلند تھے، جس کو اپنی طاقت پرواز کے مقابل اپنے عزائم کا آسمان بھی محدود لگتا تھا، اور جو اپنی لامحدود خواہشات کو اپنی قوت تسخیر کے لیے ایک معمولی چیلنج سمجھتا تھا، وہ کل سے کاسہ گدائی لیے ہر کس و ناکس سے بھیک مانگتا پھرے گا۔ سارا دن 4 آنے 8 آنے روپے 2 روپے جمع کرنے کے لیے سڑکوں اور بازاروں میں ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ میل اور گندگی سے بھرے جسم میں خارش پیدا کرنے والے چیتھڑے لٹکا کے پھرے گا، اپاہج یا بیمار بن کے، اور بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کے آتے جاتے لوگوں سے فریاد کرے گا: اے مائی، اے بابو، کل سے بھوکا ہوں۔ بابا، بس ایک روٹی کا سوال ہے۔ بیگم صاحب، لاوارث یتیم کو دعا کے لیے کچھ دے جاؤ، بیمار محتاج کی دعا لو۔ ہر شام کو میں جیب خالی کر کے دن بھر کی کمائی اس شیطان شاہ جی کے سامنے رکھ دوں گا، اور وہ اس سے 1/3 بخشش کہ مجھ پر احسان کرے گا۔ پھر ناصر عظیم فقیروں کے اس ڈیرے کے کسی کمرے میں فرش پر اپنے گدڑی بچھائے گا اور سو جائے گا۔ نہانا دھونا، صاف کپڑے پہن کے صاف بستر میں سکون کی نیند کا اس ماحول میں تصور بھی محال ہوگا، جہاں میلے کچیلے بدبودار جسموں کے ڈھیر پڑے ہوں گے۔ وہ رات بھر کھانستے تھوکتے رہیں گے، جسم کے خارش زدہ حصوں کو کھجاتے اور گندی سانسوں کو متعفن ہوا میں خارج کرتے رہیں گے۔ چرس بھرے سگریٹوں کا دھواں اور نظر نہ آنے والی بیماریوں کے جراثیم کمرے میں پھیلاتے رہیں گے۔ یہ سب سوچ کے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یتیم خانے میں سب میرے جیسے بچے تھے، جو بچوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ وہاں دوسرے مسائل تھے، مگر غلاظت میں رہنے کی مجبوری نہیں تھی۔ وہاں بھی میں نے اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ذلت سے بچنے کے لیے اپنی عقل اور ذہانت سے کام لیا تھا۔ میں نے قید خانے جیسی مجبوری اور سختی میں بھی آزادی کے مزے لوٹنے کے اسباب پیدا کر لیے تھے، اور اپنی زندگی کا راستہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک باعزت، خوشحال اور کامیاب مستقبل کی طرف پیش قدمی جاری رکھی تھی۔ اور یہ میری ہمت، مستقل مزاجی اور میری عقل کی رہنمائی کا نتیجہ تھا کہ آج میں بالکل آزاد تھا، اپنی زندگی کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد حصول، مقصد کے راستے اور منزل کے انتخاب میں آزاد تھا۔ میں
اپنی مستقبل پر اثر انداز ہونے والے سب فیصلے خود کرنے کے لیے آزاد تھا اور میری زندگی پر کسی کا بھی اختیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کے دوسرے ہم سفروں سے بہت آگے نکل آیا تھا اور اس سے میرا حوصلہ دو چند ہو گیا تھا۔ میرے یقین اور اعتماد کو بہت تقویت ملی تھی کہ مجھے بہت آگے جانا ہے، رک کر اور پلٹ کر پیچھے دیکھے بغیر۔ پھر کیا ایک لڑکی کے لیے میں یہ سب فراموش کر دوں گا؟ میں اس ایئر کنڈیشنڈ بیڈ روم، اس آراستہ آرام دہ اور پرتکلف کوٹھی، آرام اور آسائش کی اس باعزت زندگی کو دیدہ و دانستہ ٹھکرا کے وقت اور رسوائی کی اس عذابناک حالت کو قبول کر لوں گا جس کا عبرتناک نظارہ میں نے صرف ایک بار کیا تھا تو جینے کی امنگ ہی دم توڑنے لگی تھی، اور زندگی کی تصویر کا ایسا بھیانک روپ دیکھنے کے بعد اس کے حسن کا تصور اتنا ہی ناممکن لگتا تھا جتنا قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے لیے چند فٹ اوپر کی دنیا کا تصور